بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں پاکستان اور ایران کے ریلیشنز۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے جو ریلیشنز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ کیوں ہیں، اور کیا وہ ایران ہی تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو ریکگنائز کیا، اور وہ کون سے کانفلکٹس ہیں جن کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے درمیان جو تعلقات ہیں، جو خوشگوار تعلقات ہیں، وہ ڈیریل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس لیسن کو پورا دیکھیے گا اور اس کو پورا سنیے گا، آپ کو فارن پالیسی کا یہ ٹاپک بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایران پاکستان ریلیشنز اوور ویو۔ تو ایران جو ہے وہ پاکستان کا ہمیشہ سے ہی ایک ڈیپینڈیبل الائی رہا ہے، اس نے ہمیں ہمیشہ ہی سپورٹ کرا ہے، چاہے وہ 1965 کی وار ہو یا 1971 کی وار، ایران ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارا ریلیجیس افینٹی ایران کے ساتھ۔ دیکھیے پاکستان کے اندر بھی 90% کے قریب لوگ کیا ہیں، وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، 90% سے بھی زیادہ، یعنی اوور ویلمنگ میجورٹی وہ کیا کرتی ہے، وہ سپورٹ کرتی ہے اور وہ فالو کرتی ہے ریلیجن اسلام کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ دونوں کنٹریز کے اندر جو ریلیجن اسلام ہے وہ اوور ویلمنگ میجورٹی فالو کرتی ہے، تو یہ ایک پہلا ریزن ہے جس کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے درمیان اچھے تعلقات ہیں۔ ان کی پاپولیشن کے درمیان ایک تعلق ہے، وہ تعلق ریلیجن کا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے خلاف انٹرنل ریزنز کی وجہ سے اپنے پاپولیشن کو پیسیفائی کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں لے سکتے کہ معاملات گڑبڑ ہو جائے، انٹرنلی بھی گڑبڑ ہو جائے۔ دوسری ہے کلچرل افینٹی، دونوں کنٹریز میں کلچرل افینٹی بھی ہے۔ اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو بلوچستان میں جو کلچر فالو ہوتا ہے وہ ایران کے وہ بارڈر کے ساتھ جو ایریا ہے وہاں پہ فالو ہوتا ہے، تو کلچرل افینٹی بھی اس بات کی طرف دونوں کنٹریز کو پش کرتی ہے کہ ہم نے تعلقات کو اچھا رکھنا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں اچھے تعلقات کی وجہ یہ ہے کہ ایران وہی پہلا کنٹری تھا جس نے پاکستان کو بننے کے بعد ریکگنائز کر لیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ کا جو افغانستان ہے اس نے پاکستان کے خلاف محاذ کھول دیے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ پاکستان کو ریکگنائز کیا ایران نے، اور بڑے اچھے طریقے سے ریکگنائز کیا۔ اس کے بعد ہمارا ایران کے ساتھ کوئی بارڈر کا ایشو بھی نہیں ہے، جیسا انڈیا کے ساتھ ہمارا کشمیر کا ایشو ہے نا، ہمارا جھگڑا چلتا رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایشو ہو ایران کے ساتھ، تو اس وجہ سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں ایران کے ساتھ۔ اس کے بعد دونوں کنٹری کولڈ وار کے ایرا کے دوران جو 1945 سے 1991 تک چلی، دونوں نے ہی کیپٹلسٹ بلاک کو جوائن کیا جو کہ امریکن بلاک تھا۔ انہوں نے سوویت یونین کے اگینسٹ اسٹانس لیا۔ فار انسٹنس ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹو کا ایک ٹریٹی ہوا 1955 کے اندر، اور اس کو بغداد پیکٹ کا نام دیا گیا، اور اس بغداد پیکٹ کے اندر دونوں کنٹری موجود تھے، پاکستان بھی تھا، ایران بھی تھا۔ تو اس وجہ سے ان کی ایک لائن رہی ہے 50 سال میں کہ ہم نے امریکن کیمپ کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ شیعہ ریولوشن کے بعد پھر ایران نے ایک الگ سٹانس لیا، تب تک وہ ایک ہی بلاک میں تھے، اس وجہ سے ہمارے ریلیشن شپ بہت اچھے تھے۔ اس کے بعد 1963 میں شاہ آف ایران جو اس وقت رول کرتے تھے، شاہ آف ایران کو یاد رہے کہ 1979 میں ٹاپل کر دیا گیا تھا امام خامنہ کی طرف سے، تو شاہ آف ایران نے نارملائز کیا پاکستان کے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز کو۔ اس کے بعد دونوں کنٹریز نے ایک آرگنائزیشن بنائی، اس آرگنائزیشن کا نام RCD تھا۔ اس RCD کا نام 90s کے اندر ٹریٹی آف ازمیر کے تحت اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO بنا دیا گیا۔ 21 جولائی 1964 کو یہ RCD بنائی گئی تھی، اور اس میں ترکی تھا، پاکستان تھا، ایران تھا، تو اس وجہ سے بھی ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہے یہ، ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں۔ اس کے بعد پاسٹ کے اندر کشمیر ایشو کے اوپر جو سپورٹ ہے وہ دیتا رہا ہے ایران پاکستان کو۔ ابھی اس نے انڈیا کے ساتھ کمرشل انٹرسٹ بنائے ہیں، اور اس وجہ سے جو ایران ہے اس نے سٹانس میں ایک نیوٹرلٹی دکھانا شروع کر دی ہے، لیکن پاس کے اندر وہ کشمیر ایشو کے اوپر پاکستان کو ہی سپورٹ کرتا رہا ہے، اس وجہ سے پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں ایران کے ساتھ۔ اچھا چلیے شروع کرتے ہیں کہ جناب جو لیاقت علی خان تھے جب پاکستان بنا، انہوں نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں بردر آپ کی طرف، تو آئی ایم کمنگ بردر ٹو بلڈ اسٹرانگ ٹائز۔ تو اس وقت شاہ آف ایران تھے، وہ رول کر رہے تھے ایران کو، تو شاہ آف ایران نے کہا کہ ویلکم بردر، آپ آ جائیے تو میں بھی آپ کا کنٹری وزٹ کر لوں۔ تو اب ہم پاکستان اور ایران کے ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا
ایران نے دونوں وارز میں 1965 میں بھی اور 1971 میں بھی دونوں وارز میں پاکستان کو سپورٹ کیا تھا ایران نے۔ اب پاکستان جو ہے وہ جب امام خامنہ نے کیا کیا، انہوں نے 1979 میں شیعہ ریولوشن لے کے آئے اور اس شیعہ ریولوشن کے تحت انہوں نے ڈیپوز کر دیا شاہ آف ایران کی گورنمنٹ کو۔ تو اس وقت کیا ہوا، اس وقت جو شیعہ ریولوشن آیا تو اس کے بعد پاکستان نے ایسا نہیں کیا کہ شاہ آف ایران کو سپورٹ نہ کیا ہو، انہوں نے سپورٹ کیا ہو۔ پاکستان نے شاہ آف ایران کو سپورٹ نہیں کیا کیونکہ اس کی پاور کم ہو رہی تھی۔ تو پاکستان نے امام خامنہ کو چڑھتے سورج کو سلام کیا اور ان کو بہت پریز کیا۔ اس کے بعد 1987 میں جب شیعہ ریولوشن آ گیا تو اس کے بعد جناب بائیلیٹرل ٹرانسپورٹ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے دونوں کنٹریز میں۔ پھر پاکستان اور ایران دونوں کے دونوں کنٹریز افغانستان میں سوویت یونین کی جو انٹرونشن ہے اس کے اوپر ایک ہی سٹانس لیتے ہیں۔ وہ کیوں لیتے ہیں ایسا سٹانس؟ وہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ دونوں کو ہی اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا خطرہ پڑ جاتا ہے کہ اب سوویت یونین افغانستان میں آ کے اٹیک کیا تو اگلا نشانہ یا پاکستان ہوگا یا ایران ہوگا۔ تو دونوں کنٹریز نے سوویت انٹرونشن کے اگینسٹ سٹانس لیا۔ پھر جب امام خامنہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پاکستان میں 10 دن کی جو مارننگ ہے، 10 دن کا سوگ منایا گیا۔ تو یہ جناب کچھ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے ریلیشنز بہت اچھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تعلقات بہتر اور زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹرینتھن ہو سکتی ہے پارٹنرشپ اگر ہم آئل لیں ایران سے، لیکن ایران سے آئل لینے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ویسٹ ہم پہ سینکشنز تو نہیں لگائے گی، کیونکہ ویسٹ کا اور ایران کا آپس میں بہت بڑا جھگڑا ہے۔ وہ مڈل ایسٹ میں پالیسی کا، فارن پالیسی جو دونوں کنٹریز کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایران وہاں پہ ایک ریجنل پاور کے طور پہ رول چاہتا ہے، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسرائیل کو رول دینا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے پھر جو ہے وہ ویسٹ اور ایران کی کنفرنٹیشن ہے۔ تو پاکستان کو یہ سوچتے ہوئے کہ اگر سینکشنز نہیں لگتی تو ہمیں آئل لینا چاہیے، اس سے ہماری ڈیپینڈنس بڑھے گی، اور ڈیپینڈنس جب ہماری بڑھے گی تو ہمارے تعلقات اور بہتر ہو جائیں گے۔ ایران مسٹ ناٹ الاؤ انڈیا ٹو یوز اٹ سوئل اگینسٹ پاکستان۔ جیسے کلبھوشن جادو کو ایران نے اپنی سرزمین پہ ٹھہرایا اور پھر وہ یہاں پہ آ کے سیبوٹیئر ایکٹیویٹیز کے اندر جو تھا وہ انوالو تھا، تو ایران کو چاہیے کہ انڈیا کو بے شک چابہار کو ڈیولپ کرنے دے، وہ اس کا اکنامک جو ہے وہ اس کا ایک ڈومین ہے، وہ اس کی ایک پریروگیٹو ہے، اس کی سوورینٹی اپنی کنٹری کے فیصلے لینے کی، لیکن اس کو یہ نہیں چاہیے کہ انڈیا کو اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دے پاکستان کے لیے کے خلاف، جیسے کلبھوشن جادو وہاں سے آتا تھا اور یہاں پہ آ کے وہ آرگنائز کرتا تھا BLA کے ٹیررسٹ کو۔ تو یہ چیز کو ایران کو دیکھنا پڑے گا، یہ ہمارے تعلقات کو ڈیریل کر سکتی ہے۔ پھر دونوں کنٹریز کو ٹیررزم کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا کنٹرول۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے کچھ گارڈ تھے اور وہ گارڈ ڈیوٹی دے رہے تھے بارڈر کے اوپر، ان گارڈز کو جناب آپ کے ملک کے اندر جو موجود ٹیررسٹ ہیں انہوں نے اغوا کر لیا، بعد میں ان کو مار دیا۔ تو ایران ان کے ریٹرن کی بات کر رہا تھا، لیکن پاکستان نے ان کا ریٹرن نہیں کیا، کیونکہ وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے وہ پاکستان کے اگینسٹ بھی فائٹ کر رہے تھے۔ تو اس سے دونوں کنٹریز کے درمیان ایک جھگڑا رہا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے تعلقات میں تھوڑے جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، دونوں کنٹریز کو کاؤنٹر کرنا چاہیے ٹیررزم کو، تاکہ تعلقات ڈیریل نہ ہوں۔ آخر میں جناب ٹریڈ کو انکریز کرنا چاہیے دونوں کنٹریز کو، اور سی پیک کے اندر ایران کو پاکستان کو ویلکم کرنا چاہیے، تاکہ کیا ہو، تاکہ بہتری آئے دونوں کنٹری کے تعلقات کے اندر۔ اگر آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے چینل ایجوکیٹڈ پاکستان کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔